اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، سرمایہ داری اور ملوکیت تو جڑواں بچے ہوتے ہیں اور پیشوائیت کے سہارے پہ یہ زندہ رہتے ہیں اور قائم رہتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیے، شخصی حکومت خواہ اس کا نام کچھ بھی کیوں نہ رکھ لیا جائے، وہ ملوکیت کے سہارے ہی زندہ رہ سکتی ہے، ورنہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک فرد اٹھ کر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا چلا جائے اور وہ ممیاتے ہوئے چلے جائیں، اس کے آگے آگے اور ساروں کھا کر نہ دیکھیں۔ اتنی قوت تو کسی ایک شخص میں اور اس شخص کی قوت میں اس شخص کے ذرائع میں ہو نہیں سکتی۔ یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ فرعون کو حامان کا سہارا چاہتا ہے، وہ اپنی رسیوں کو اژدہا بنا کر دکھاتا ہے، وہ سلطان کو ذل اللہ علی الارض کہتا ہے، یہ زمین پر خدا کا سایہ ہے، یہ اس کو جو کچھ ملا ہوا ہے یہ خدا کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ عیسائیوں کے بادشاہ کو جب تک چرچ کے کلیسا کا وہ پادری آ کے وہ مقدس پانی نہیں چھڑکتا اس کے اوپر، اس کی بادشاہت میں جواز نہیں ہوتا۔ راجا کے ماتھے پہ جب تک برہمن تلک نہیں لگاتا سندل کا، اسے مہاراجا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جس قسم کے ظلم اور تعدی اور استبداد اور اصطلاح و سلب و نہب کرانا ہوتا ہے، اس کے لیے فتویٰ لے لیتا ہے وہ ان مذہب کے رہنماؤں سے، خود بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو خلافت جب ملوکیت میں بدلی ہے ہمارے ہاں بھی، تو اس کے بعد یہی چار بلائیں تھی جو اس کے ساتھ آ گئی۔ یہ خود آئی اور تین بلائیں جو اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت یا ملوکیت جو ہے اس کی گرفت انسان کے جسموں پر ہوتی ہے۔ یہ مذہبی پیشوائیت ہے جس کی گرفت اس کے اعصاب پر ہوتی ہے، اس کے قلب پر ہوتی ہے، اس کے دماغ پر ہوتی ہے، اور یہ گرفت بڑی محکم ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شعوری طور پر ہم اس کی گرفت سے سمجھتے ہیں کہ نکل گئے ہیں، کوئی ایسا وقت جب آ جائے تو آپ دیکھیے گا غیر شعوری طور پر ہم اس کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال تو ابھی ہمارے سامنے آئی۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں کی بعض خواتین نے کراچی میں بالخصوص وہ اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے ایک جلوس نکالا تھا۔ مجھے اس سے واسطہ نہیں، بات میں کچھ اور کر رہا ہوں۔ اس جلوس کو خلاف قانون قرار دیا گیا، اس میں گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ وہ جتنی خواتین گرفتار تک بھی ہوئیں، انہوں نے بڑی ہنسی سے اس کو قبول کیا، نہ کسی کی آنکھ میں آنسو آیا، نہ کسی کے دل میں دھڑکن پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے بعد ان کے متعلق ایک فتویٰ جاری کیا، وہ جنگ اخبار میں چھپا تھا، میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے نظر آئے گا کہ ان کی گرفت کتنی گہری ہوتی ہے۔ جمعیت العلماء جموں و کشمیر کے مرکزی ڈپٹی چیف آرگنائزر مولانا عبد الرزاق چشتی نے فتویٰ دیا ہے کہ قانون شہادت کے خلاف حال ہی میں لاہور میں نکالے جانے والے جلوس میں جن شادی شدہ خواتین نے حصہ لیا ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ اب انہیں جائز تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔ مولانا نے ایسی خواتین کے شوہروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کی تجدید کے لیے شرعی طریقہ کار اختیار کریں۔ ایک بیان میں مولانا نے کہا کہ جن خواتین نے جلوس میں شرکت کی ہے انہوں نے خدا اور قانون پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مقدس قانون کو چیلنج کیا ہے جو نہ خدا کا ہے نہ اس کے رسول کا، چنانچہ ان کے نکاح جائز نہیں رہتے۔
غلطی کی ان خواتین نے، اصل میں ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا. اگر علم ہوتا نا تو وہ ان کا جلوس نکالتی جو شادی شدہ تھی ہی نہیں، اور ان سے پھر کہتی کہ لوگ آلو کیا کرتے ہو. میرا خیال ہے اتنا وہ محتاط رہیں گی اس معاملے کے اندر. اس کے ساتھ مولانا نے کہا کہ جن سیاسی جماعتوں نے اجتماعی اور افراد نے نجی طور پر عورتوں کی حمایت میں جلوس میں شرکت کی ہے وہ بھی خدا اور اس کے رسول کے مجرم ہیں. انہوں نے مذہبی تعلیمات کی توہین کی ہے، اس لیے وہ پھانسی کے مستحق ہیں. تو وہ تجدید نکاح کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، انہیں تو پھانسی مل جائے گی. وہ پھر مولوی صاحب نے نکاح کر دیا پھر. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی گرفت کتنی مضبوط. آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پیشتر لکھی پڑی خواتین، ان میں سے جو خواتین ایسی تھی جن پر ابھی مذہب کی گرفت تھی، وہ آئی، میں نے انہیں دیکھا کہ رنگ اڑا ہوا، دل دھڑک رہا ہے، پریشان خاطر ہو رہی ہیں. اور یہ صورت کہ جب نکاح ہی باقی جائز نہ رہا، میاں بیوی کے تعلقات ناجائز ہو گئے، تو یہ باقی عمر گزرے گی کس سے؟ وہ کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی. یعنی وہ جو حکومت نے ان کی گرفتاری بھی کی اور شاید میرا خیال ہے کہ کہیں جیل یا حوالات میں بھی بھیجا، اس کا انہیں کوئی فلک اور صدمہ نہیں تھا، کوئی اثر نہیں تھا اس کا. اس کا اثر اتنا تھا کہ وہ لرز رہی تھی کہ اب اس کے بعد کیا ہو. اور یہ تو ایک واقعہ ہے، ہمارے ہاں تو آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. غصے میں آ کے ایک شخص بیوی سے کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، 1 2 3، مولوی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے تو اسی گنڈ دے لینے آگے، خود ہی ہم باندھ لیں. کہنے لگے نہیں صاحب یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. کیا ہوگا کہ یہ آپ کی بیوی، یعنی غصے میں طلاق طلاق اس نے کہا ہے، تو آپ کی بیوی، سنیے عزیزان مان اس بات کی، آپ کی بیوی ایک رات کے لیے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے اس سے ہم بستر ہوگی، صبح کو وہ اسے طلاق دے گا، پھر وہ آپ کے ہاتھ تجدید نکاح کر سکے گا. میرے سامنے یہ واقعات آتے ہیں. بوڑھیا جسے دودھ بوت والی کہتے ہیں، بال سفید ہو رو رہی ہے وہ بیچاری کہ میں نے کیا قصور کیا ہے. تو غصے میں آ کے اس نے یہ کچھ کہہ دیا اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے عزیزان مان اس بیچاری خاتون کی حالت کا جس سے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن وہ کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے. حکومت کا کوئی قانون اس کی خلاف ورزی، اس کی سزا یہ کیفیت نہیں قلب میں اس طرح کی پیدا کر سکتی جو ان کا یہ ایک فتویٰ کر سکتا ہے. یہ ہے ان کی گرفت.